اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی ابتدائی اور آغاز کی دو مسلسل باہم پیہم متصل اور بلا فصل پہلی اور دوسری آیات۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے تخلیق انسانی اور عظمت بشریت پر گفتگو کی ہے، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا باوقار، کتنا معزز اور کتنا عظیم بنا کر اس کائنات کی زینت قرار دیا، تخلیق کی رونق قرار دیا اور کونین کی آبرو قرار دیا۔ اس کو ہم نے مرکز خلقت بنایا، محور تخلیق بنایا۔ یہ تمام افکار و نظریات اور یہی پہلو اور یہی رخ قرآن کی ان آیات میں بڑے کھل کر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا کبھی انسان پر ایسا وقت آیا ہے، ایسی گھڑی آئی ہے، ایسا ٹائم آیا ہے، ایسا زمانہ، ایسا پیریڈ یا ایسا لمحہ یا ایسا لحظہ آیا ہے کہ جب وہ ہماری بارگاہ میں لائق ذکر نہ رہا ہو۔ کائنات کا پروردگار انسانی اہمیت کو اور بشری عظمت کو اس خوبصورت انداز میں اور اس حسین پیرائے میں پیش کر رہا ہے۔ اس آیت پر تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے اور تعقل کی ضرورت ہے۔ تھنکنگ کرنے کا یہ محل ہے، موقع ہے۔ خود عالمی انسانیت سے
پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ غور کرو، سوچو، سمجھو، کیا کبھی انسان ذکر سے محروم رہا ہے؟ ہماری بارگاہ میں ذکر ہوتا رہا، تذکرہ ہوتا رہا، چرچا ہوتا رہا، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے انسان ہیں اور وہ کون سے اللہ کے اور اس کی توحید کے ثبوت اور دلیل کے طور پر جن کا کردار انسانیت کی نگاہوں کے سامنے اپنے جمال و کمالات کے ساتھ کھل کر اور بالکل عیاں ہو کر، ظاہر ہو کر آتا ہے، کہ جن سے کوئی زمانہ ان کے ذکر سے خالی ہی نہیں ہے۔ ایسے کون سے افراد ہیں، ایسے کون سے انسان ہیں، ایسی کون سی شخصیات ہیں اور ایسی کون سی ذوات مقدسات ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بڑی حیرت ہوگی، بڑا تعجب ہوگا۔ انسانی دنیا میں معلومات کے حوالے سے اور آدمیت کے تعلق سے اگر آپ فیصلہ لینا چاہیں تو قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا، ان کے کریشن کا اور ان کے وجود کا اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا، اظہار کیا، تو اس کا پیرایا انداز اور کیفیت یہ تھی، ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ وقت یاد کریں، وہ زمانہ یاد کریں، وہ ٹائم یاد کریں، وہ گھڑی یاد کریں، وہ ساعت یاد کریں، وہ لحظہ یاد کریں، پیغمبر سے خطاب حبیب وہ وقت یاد کریں، خود بھی یاد کریں اور اپنی امت کو بھی یاد دلائیں۔ کون سا وقت، کون سا زمانہ، کون سا پیریڈ؟ اذ قال ربک، جب آپ کے پروردگار نے سارے ملائکہ سے، سارے فرشتوں سے کہا، اعلان کیا، ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ ابھی بنایا نہیں، ابھی بنانے کا اعلان ہے، غور کریے گا۔ ابھی کریشن نہیں ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہے، ابھی تخلیق نہیں ہے، ابھی اظہار ہے۔ مولا فرمائیے بنائے گا کب؟ آپ ذرا سا اس آیت کو پیش نگاہ رکھ کر اگر فیصلہ لینا چاہیں اور نتیجے پر پہنچنا چاہیں تو حیرت ہوگی۔ آدم کی تخلیق الگ ہے، اعلان تخلیق الگ ہے۔ مولا فرمائے یعنی دونوں میں فاصلہ ہے، ٹائمنگ ہے، ڈسٹینس ہے، تفاوت ہے، زمانیات ہیں، اوقات ہیں درمیان میں۔ غور کریے گا، ایک ہوتا ہے اعلان، ایک ہوتی ہے تخلیق۔ ابھی تو اعلان کر رہا ہے کہ ہم بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے اور زمین پر بنائیں گے، اپنا نمائندہ بنائیں گے، خلق کریں گے، قرار دیں گے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے۔ تو دونوں میں فاصلہ ہے، اعلان اور تخلیق۔ تخلیق آدم الگ ہے، اعلان تخلیق آدم الگ ہے۔ مولا فرمائیے تو اب آپ تفسیر سے پوچھئے فاصلہ کتنا ہے، ڈسٹینس کتنا ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا۔ 14,000 سال کا فاصلہ ہے، پیدا کرنا ہے 14,000 سال کے بعد اور اعلان کیا جا رہا ہے 14,000 سال پہلے، اور ہمارے سامنے نہیں، فرشتوں کی بزم میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے کراؤڈ میں، فرشتوں کے اجتماع میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے حضور میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اور بناؤں گا کیوں؟ تمہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو پروردگار یہ مخلوق تو معصوم ہے، نورانی ہے، یہ تو سربسر طاعت ہی طاعت ہے، فرما برداری فرما برداری ہے۔ اس مخلوق کے نفس تو ہے نہیں، جہاں خواہش ہو، جہاں تمنا ہو، جہاں آرزو ہو، جہاں لالچ ہو، جہاں تما ہو، جہاں اقدام ہو، جہاں تحریک ہو، جہاں سرکشی ہو، جہاں سرتابی ہو، جہاں پر بغاوت ہو یا جہاں پر عداوت ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ یہ تو مخلوق نورانی مخلوق ہے، یہ تو اطاعت کا مجسمہ ہے، فرما برداری کا آئینہ ہے۔ یا تو کوئی خطرہ اور کوئی خطر ہے ہی نہیں، کوئی ڈر اور کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ جب آدم کو پیدا کرنا ہو اور سجدہ کرانا ہو تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر پیدا کرتا اور کہتا سجدہ کر لو۔ یہ 14,000 سال کا فاصلہ کیوں رکھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا فرشتے ہماری طرح تو فرصت سے ہے نہیں کہ وہ بالکل فری ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، فرشتوں کی کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ نہج البلاغہ کا خطبہ
پڑھیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ مولائے متقیان نے فرشتوں کی قسمیں بتائی ہیں، منہم سجد لا یرکعون ومنہم رکعون لا یسجدون۔ فرشتے اس کیفیت میں ہیں، اس سچویشن میں ہے کہ جس کیفیت میں پیدا کیا گیا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہے۔ رکوع کرنے والے کو سجدہ کرنے کی فرصت نہیں، سجدہ کرنے والے کو رکوع کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو قعود میں ہے وہ قعود میں رہے گا، جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح میں رہے گا، جو تحلیل میں ہے وہ تحلیل میں رہے گا۔ یعنی جو جس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، لازمہ ہے، وجوب ہے، ڈیوٹی ہے، وہ اس پر اپنی جگہ پر کار بند ہے، دوسرے کام میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو سب بزی ہیں، سب مصروف ہیں، سب اطاعت میں مشغول ہیں سارے فرشتے۔ ان فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اور بنائے گا 14,000 سال کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع کرنے والے فرشتے کے دماغ میں ایک شدت انتظار پیدا ہوئی کہ نمائندہ آئے گا، رہبر آئے گا، خلیفہ آئے گا۔ اللہ فرمایا ذرا محسوس کیجیے گا، سجدہ کرنے والے کے دماغ میں آیا کہ اللہ کا نمائندہ آئے گا، قیام کرنے والے کے دماغ میں آئے گا، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، 14,000 برس تک یہ انتظار کرتے رہے۔ نماز میں انتظار، رکوع میں انتظار، سجدے میں انتظار۔ ابھی نہیں سمجھا؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سنت قرآن کے حوالے کر دوں تاکہ صبح قیامت تک مسلمان اس بات پر سنجیدگی سے غور کرے کہ یہ اللہ کی سیرت ہے، یہ اللہ کی روش ہے، یہ اللہ کا ڈھنگ ہے، یہ اللہ کا انداز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ رہبر کو بھیجتا ہے تو پہلے انتظار کراتا ہے اور پھر بعد میں بھیجتا ہے۔ فرشتوں سے کتنا انتظار کرایا؟ توجہ جا رہا، معصوم فرشتوں سے کتنا انتظار کرایا؟ کہ 14,000 برس انتظار کرایا۔ قرآن پڑھ کے شرم نہیں آتی؟ ہمارے سینے پہ چڑھے جاتے ہو کہ تمہارا 1200 سال سے کہاں ہے؟ ارے بھیا، جو اللہ پہلے ہادی کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کروا سکتا ہے، اللہ فرمائیے گا، وہی پروردگار اگر آخری رہبر کے لیے 1200 برس انتظار کرا لے تو حیرت کیا ہے؟ ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ دیکھیے گا، یہ ہے فلسفہ انتظار۔ معصوم فرشتوں کو حالت عبادت میں انتظار کا عادی بنا دیا۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ انتظار کرنا نورانی مخلوق کا کام ہے۔ غور کریے گا، اطاعت گزار بندوں کا شیوا ہے۔ اب صاحب ٹھیک ہے، اللہ نے اعلان تو کر دیا، لیکن وہ بندے کہاں ہیں کہ جن کے ذکر سے اس کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ یا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہا ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ذکر ہوتا رہا، ذکر ہوتا رہا۔ اب ادھر اللہ نے اعلان کیا کہ ہم خلیفہ بنائیں گے، زمین پر اپنا نمائندہ بنائیں گے۔ ادھر سے آواز اٹھی فرشتوں کی طرف سے، ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں قالو اتجعلو من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے؟ من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد کرے۔ ہم آپ سب مل کر اس یفسدوں کا ترجمہ فساد کرتے ہیں۔ عربی میں لفظ فساد ہے، اس کا ترجمہ فساد سے نہیں ہوگا۔ آج کی لغت میں، آج کی ڈکشنری میں فساد کا ٹرانسلیشن کیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستانی زبان میں فساد کا ترجمہ ہے آتنکواد، دہشت گردی، اور فرمائیے گا انتشار، لوٹ مار، زیادتی، دباؤ۔ غور کیجئے گا، ستم، جرم، ظلم، جور، یہ سب کیا ہے؟ یہ فساد کے دائرے میں آتا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض کیا، آبجیکشن کیا؟ ناقص معلومات رکھنے والے لوگ اس آیت کے ترجمے میں یہی پہلو شامل کرتے ہیں
کہ فرشتوں نے اعتراض کر دیا، ارے بھیا فرشتے مولوی صاحب نہیں ہیں، وہ معصوم مخلوق ہے، وہ اللہ کے سامنے بولتے بھی نہیں، تو اعتراض کرنے کی جرات کہاں سے آئی؟ آبجیکشن کرنے کا حوصلہ فرشتوں میں کہاں سے آیا؟ یہ بارگاہ الہی ہے، اس کی جلالت ہے، اس کی عظمت ہے، اس دربار کا بہت بڑا وقار ہے، اور فرشتے جانتے نگاہیں بھی نہیں اٹھاتے، آنکھیں بھی نہیں اٹھاتے، سرگیم رہتے، سر جھکائے ہوئے رہتے ہیں، ان کی جرات کہ اعتراض کریں؟ اصل میں پڑھنے والوں نے پڑھا ہی نہیں۔ یہاں پر حمزہ ہے، تجالو، استفہام کے لیے آتا ہے، پوچھنا چاہ رہے ہیں فرشتے، پروردگار تو مٹی، پانی، آگ، ہوا سے ملا کر ایک وجود بنا رہا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، کہیں ان کا مجموعہ فساد کی شکل تو اختیار نہیں کرے گا۔ انہوں نے پوچھا تھا تسکین قلب کے لیے، سکون ذہنی کے لیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ فساد کا سبب بن جائے۔ جو چاہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے، فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے، افہام ہے، تفہیم ہے، کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں، پوزیشن کلیئر چاہتے ہیں، مستقبل کا آئینہ صاف چاہتے ہیں۔ ارے بھائی کھل کے کہہ دوں، آپ کے سامنے تکلف کیسا؟ فرشتے خلافت کا اسٹیٹس بتا رہے تھے، خلیفہ کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے، مفہوم بتا رہے تھے، کہ صفات بتا رہے تھے، شرط بتا رہے تھے، علامت، پہچان کیا بتا رہے تھے، کیا ہے کنڈیشن، پوچھ رہے تھے فساد تو نہیں کرے گا، یعنی مطلب یہ تھا کہ جو فسادی ہو اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی یہ کہاں سے لائے ہیں مائک؟ کہاں سے لائے ہیں یہ؟ اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تھوڑے سا دیکھئے گا فرشتوں کا موقف، نظریہ اور اس کا تھاٹ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو فسادی ہو، جس کی فطرت میں، نیچر میں، عادت میں، ہابی میں فساد ہو، اسے اللہ کا نمائندہ بننے کا حق نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں بنے گا۔ تو فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب یہ ہوا نا، کسی کا گلا کاٹنا، کسی کی مانگ سے سندور چھیننا، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھانا، کسی کا گھر جلانا، کسی کا دروازہ توڑنا۔ بڑا فرمایا مذہب کی قید نہیں ہے، انسانیت کی، کوئی بھی مذہب ہو، اگر اس کے اوپر جرم کیا، جور کیا، زبردستی کی، تو فساد کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور قرآن کا نظریہ کیا ہے، فرشتوں کا موقف کیا ہے، کہ جو فسادی ہو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، جو بلا وجہ کسی کا دروازہ توڑے، کسی کے گھر کو آگ لگائے، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اب بھی نہیں جاگے ہیں، ارے گناہگاروں کے جو در کو توڑے، جب وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا تو جو نبی زادی کے دروازے پر، آج تو کچھ ایسا لگ رہا جیسے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کچھ افسوس کا سا اظہار ہو رہا ہے، اور صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ کون ہے یہ؟ تنہیدی الفاظ ہیں، تو کیا اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے یا خوریزی کرے؟ دو نظریے پیش کیے فرشتوں نے۔ خلیفہ کسے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا نمائندہ کسے نہیں ہونا چاہیے؟ جو زمین میں دہشت گردی پھیلائے، یہ جو زمین میں خوریزی کرے۔ دو چیزیں ہیں نا، ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نحنو نقدس لک نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تو ہے نا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ کتنی بھولی مخلوق ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ خلافت سجدوں کی کثرت پہ مل جائے گی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیوں شہزادو محسوس کر رہے ہو؟ وہ سمجھتے تھے کہ سجدوں کی کثرت پر، عبادت کی کثرت پر اللہ خلافت دے دے گا۔ وہ یہی تو سمجھ رہے تھے، ہم تو زیادہ عبادت کرتے، سجدے کرتے، تسبیح کرتے، تقدیس کرتے ہیں، نحنو ہمیں بنا دے خلیفہ۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا یہ ہمیں کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا سارے خلیفہ بننے والے تھے؟
نہیں، یہ فرشتوں کا الائنس تھا، تو جب الائنس تھا تو ایک کینڈیڈیٹ ہوگا نا، ایک نمائندہ ہوگا، تو ان کا نمائندہ کون تھا؟ تو سید الملائکہ تھا نا۔ غور کریے گا، حضرت جبرائیل کو ایز اے کینڈیڈیٹ فرشتوں نے پیش کیا کہ اس کو خلیفہ بنا۔ بلا فرمائیے، اس کو اذا قرآن پڑھیے، قرآن ہے، مذاق نہیں۔ قالو، سارے فرشتوں نے ایک زبان ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر، یونٹی کے ساتھ اللہ سے کہا جبرائیل کو بنا دے خلیفہ۔ اب رزلٹ کیا آیا صاحب؟ اللہ نے ڈانٹ پلائی، انی عالم ما لا تعلمون، خاموش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ کس کے مقابلے پر لا رہے تھے جبرائیل کو؟ یہ جبرائیل کوئی قاری صاحب نہیں ہے، حافظ صاحب نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کے ماسٹر صاحب نہیں ہے، یہ کسی اسکول کے ٹیچر نہیں ہے، یہ ساری کتابیں لانے والا امین وحی ہے۔ غور کیجیے گا، توریت یہ لایا، زبور یہ لایا، انجیل یہ لایا، اور قرآن یہ لایا، اور کوئی لکھت میں نہیں لایا۔ بلا فرمائیے گا، لوح محفوظ سے اپنے ذہن میں اتارا، اور ذہن میں محفوظ کر کے پیغمبروں تک لایا، اور امین اتنا کہ زیر زبر نہیں کیا، زبر زیر نہیں کیا، چونکہ لقب ہی امین ہے تو یہ لکھت میں نہیں لاتا ہے، یہ میموری میں لگ کر، حافظے میں رکھ کر لاتا ہے۔ تو اتنا شارپ مائنڈ بھی ہے۔ یہ کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، جبرائیل ہے، یعنی قرآن کا حافظ، توریت کا حافظ، زبور کا حافظ، انجیل کا حافظ، سارے صحیفوں کا حافظ، ساری کتابوں کا حافظ، سارے فرامین پروردگار کا حافظ ہے۔ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سب جبرائیل کے ذہن میں ہے۔ کس کے مقابلے پر لایا جا رہا تھا جبرائیل کو؟ کہ آدم کے مقابلے پر۔ آدم کون ہے؟ کہ صفی اللہ۔ غور کیجئے گا، مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ، مصطفیٰ، بے عیب، بے داغ، بے نقص، بے زوال۔ غور کیجئے گا، نہ کوئی دھبا، نہ کوئی داغ، مکمل انسان ہے، مکمل کیریکٹر ہے۔ ارے بھائی ہیں صفی اللہ، مگر صفی اللہ بعد میں ہے۔ اگر پیدا نہ ہوتے تو کیا صفی اللہ ہوتے؟ کیا مسجود ملائک ہوتے؟ کیا بتائیے آپ؟ پیدا ہونا مست ہے، تو پیدا کیسے ہوئے؟ اصلیت بتائیے آدم کی کیا ہے؟ سنیے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، آیت نمبر 60، ارشاد ہوا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، یعنی آدم ہے ابن تراب۔ ابن تراب کے مقابلے پر معصوم فرشتے اجماع کر کے اپنا کینڈیڈیٹ جبرائیل کی شکل میں لائے۔ اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں سمجھے آپ؟ ارے چاروں کتابوں کا حافظ پلس معصوم پلس نور۔ غور کیجئے گا، امین وحی، اتنے اسٹیٹس کا فرشتہ، لیکن ریجیکٹ کر دیا، ابن تراب کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ اب بھی سنت الہی کی روشنی میں مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا، جب ابن تراب کے مقابلے پر چاروں کتابوں کا حافظ خلیفہ نہیں ہو سکتا، تو ابو تراب کے مقابلے پر، ابو تراب کے مقابلے پر وہ کیسے خلیفہ ہو جائے جسے پوری عمر میں ایک سورہ یاد نہ ہوا؟ غور کریے گا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محسوس کیجئے گا، یہ تھے تمہیدی الفاظ۔ اب صاحب انہوں نے کہا بنا دے، ہمیں خلیفہ بنا دے، ہمیں یہ پوسٹ، یہ منصب، یہ درجہ، یہ مقام، یہ عہدہ عطا فرما دے پروردگار۔ اب وہ تو بھائی عطا کرنے والا ہے، مانگو تو بھی دیتا ہے، نہ مانگو تو بھی دیتا ہے۔ اس کی شان عطا ہے، شان کریمی ہے، وہ دیتا ہے، بخشتا ہے، ذرہ نوازی، مہربانی۔ مگر کبھی آپ نے قرآن میں جھانک کے دیکھا؟ یہ پہلا اعلان نہیں ہے، 3 اعلان ہے قرآن میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم تمہیں رسول بنانے والے ہیں، یہ رسالت کا اعلان۔
پھر سورہ بقرہ انی جاعلوں کا للناس سے امامہ، بڑی فیمس آیت ہے، ابراہیم ہم لوگوں کا تمہیں امام بنانے والے ہیں۔ رسالت کا اعلان، امامت کا اعلان، فرشتے سائلنٹ، خاموش، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، چپ ہے، ساکت ہے۔ رسالت کا اعلان ہوا، امامت کا اعلان ہوا، خاموش۔ اور جب خلافت کا اعلان ہوا تو اب بے نفس فرشتے بھی خاموش نہ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلافت اتنا شائننگ عہدہ ہے کہ بے نفس فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ پروردگار ہمیں بنا دے، ہمیں بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی نظر میں خلافت کا منصب بہت بلند ہے۔ اب سنیے گا، اگر جاگ رہے بیدار ہے اور شعور سماعت ہے اور قرآن سے کوئی تھوڑا سا بھی ریلیشن ہے تو آپ کو لطف آ جائے گا، اپنے وجود سے خوشبو آئے گی۔ غور کرے، جب فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، اللہ نے کہا بن جاؤ، بن جاؤ۔ کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل، کوئی ناگواری کا اظہار، تنفر، غیظ و غضب، غصہ، جلال، برہمی، خشمگیری، کچھ بھی نہیں۔ ادھر فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، اللہ نے کہا بن جاؤ، بالکل سادے انداز میں بن جاؤ۔ اب اس سنجیدگی، یہ لب و لہجہ کو دیکھ کر فرشتے گھبرائے کہ وہاں سے تو کوئی ری ایکشن ہی نہیں، ہم اتنے بڑے عہدے کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں بنا دے، اور اللہ کہہ رہا بن جاؤ۔ پتہ نہیں بدلے میں کیا مانگ لے اللہ، اور ہم اس کو مکمل نہ کر سکے، پورا نہ کر سکے، اور اس کا غضب ٹوٹ جائے اور فطرس والا حال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب ڈرے، پنڈلیاں کاپی، لرزے تھر رہا ہے، ارتعاش، خوف، دہشت، وحشت۔ غور کریے گا، اللہ تو دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ جب یہ گھبرا ہے تو بارگاہ قدس سے ایک مرتبہ جواب آیا، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں تھرا رہے ہو، وحشت کو ہے، دہشت کو؟ کہ پروردگار ہم نے خلافت مانگ لی اور تو کہہ رہا ہے لے لو، پتہ نہیں کیا مانگے گا تو، ہم نہ ادا کر سکے۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی بہت بڑا سوال نہیں کروں گا، نہیں کروں گا بڑا سوال، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ خلافت چاہیے نا، خواہش مند ہونا، آرزو مند ہونا، تمہارے دل میں تمنا ہے نا خلافت کی، لے لو۔ کہ پروردگار ہمیں کیا خدمت کرنا ہوگی، بھئی یہی تک لانا تھا۔ چلیے قرآن میں سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 35، اللہ نے کہا خلافت چاہیے؟ کہ یس چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا معبود؟ کہ کچھ بھی نہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو، خلافت لے لو۔ ان لوگوں کے نام کیا کہا جناب؟ ان لوگوں کے نام بتا دو۔ یہ قرآن ہے، ناول نہیں ہے دوستو، قصے کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، ریفرنس دیا ہے میں نے قرآن کی آیت کا۔ کون سی آیت ہے؟ 35 سورہ بقرہ۔ اللہ کہہ رہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتا دو۔ نام پوچھے ہیں، ہستیاں نہیں پوچھی، ذوات مقدسہ کو نہیں پوچھا، خالی نام بتا دو، نام بتا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطابق قرآن کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جن کے ناموں میں یہ کمال تھا کہ اگر فرشتے بتا دیتے تو اللہ خلافت قربان کر دیتا۔ میری بات جا رہی ہے اب تک؟ نہیں جا رہی؟ پہنچ رہی؟ تو پھر تکلف کیسا؟ میں کھلے ہوئے گلاب جیسے چہرے نہیں دیکھ رہا ہوں، آج کانپور نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ آپ تو کچھ سوچ میں ہیں، جیسے گہرائی میں جا کر کچھ فیصلہ لینے کے موڈ میں ہو۔ ارے آپ پنچایت میں نہیں بیٹھے ہیں، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں۔ غور کریے گا، ذرا سمجھیے گا، یہ گلاب مجلس گلاب بن کے سنی جاتی ہے، گلاب کی طرح کھلو۔ کیا کہا اللہ نے؟ بڑا مرحلہ ہے بھائی،
اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتا دو. آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے. آپ غلط نہیں ہیں. اصل بات کیا ہے؟ پہچانا نہیں. یہ پٹکا پور میں بات نہیں ہو رہی ہے. اور فرمائے 21 اپریل 2024 کی گھٹنا نہیں ہے. یہ کب ہو رہا ہے معاملہ؟ ابھی آدم بنے بھی نہیں، خلافت کا سبجیکٹ سامنے آیا، فرشتوں نے کلیم کر دیا ہمیں بنا، تو اللہ نے کہا بن جاؤ. کیا کرنا؟ کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ. ابھی آدم ہے نہیں، اور اگر ہیں بھی تو ابھی آدم کے صحرا نہیں بندھا، ابھی نوشا نہیں بنے، ابھی بارات نہیں چڑھی، ابھی اماں حوا دلہن نہیں بنی. تو جو جانا ابھی تو نہ لائف ہے نہ وائف، کچھ بھی نہیں. ارے بھائی جب آدم کی شادی ہوگی، نسل آگے بڑھے گی، تب لوگ پیدا ہوں گے نا. ابھی تو آدمی کا معاملہ نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ. مسلمان تو بتا یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتا جو چاہ رہا ہوں. ارے اللہ جانے کہاں ہے آپ؟ ارے بھائی سمجھنے کی بات دیں گے نہیں؟ انڈرسٹوڈ؟ بالکل چھوٹی سی باتیں دو چار. ابھی آدم خلیفہ بننے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا نام بتاؤ. تو لوگ تو نسل آدم کے ہوں گے نا. جب آدم کی فیملی آگے بڑھے گی، نسل آگے بڑھے گی، کنبہ آگے بڑھے گا، تب لوگ آئیں گے. لیکن یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں بھائی؟ بتائیے نا. آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ اور اس شان کے ہیں کہ اگر ان کا نام فرشتوں کی زبان پر آ جائے تو اللہ خلافت قربان کر دے. نہیں سمجھے آپ؟ اس شان کے لوگ ہیں جن کے ناموں کے صدقے میں خلافت قربان. تو اس اسٹیٹس کے لوگ کون ہیں؟ اب بڑا پھنس گیا معاملہ بھائی. لیکن ہم تو اللہ ہی سے پوچھیں گے، اللہ ہی بتائے گا. کیونکہ یہ واقعہ جس وقت کا ہے، نہ میں تھا نہ آپ تھے. ارے میں اور آپ کو چھوڑو، آدم نہیں تھے، سب کے باپ نہیں تھے. میں اور آپ تو چھوڑیے، ہمارے سب کے مشترک باپ آدم بھی نہیں تھے اس وقت. فرشتے تھے، فرشتے ہیں آئی وٹنس اس وقت کے. اللہ پوچھ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتا دو، خلافت لے لو. جائیے پڑھیے قرآن. قالو، فرشتوں نے کہا اکٹھے ہو کر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار تیری ذات سبحان ہے، بے عیب. لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے، ہمیں نہیں پتا. فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سر انداختہ کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کون ہے. الا ما علمتنا، بس اتنا جانتے جتنا تو نے بتا دیا، آگے نہیں جانتے. ٹھیک ہے، نہیں جانتے نا. تو اب ایک واقعہ تو ہوا، اللہ نے پوچھا ان لوگوں کے نام. تو یہ لوگ آدم سے پہلے کون تھے؟ میں آپ کے ذہنوں پہ بار تو نہیں ہو رہا ہوں. اب ہے ایک سوال تو اٹھے گا نا جب قرآن میں موجود ہے کہ آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ کون ہے بتائیے نا. نماز جو 15 سال کے بعد واجب ہوتی ہے، میری اور آپ کی عمر کے 15 سال جب گزر جاتے تب واجب ہوتی ہے، اس پر اتنا شور، نماز نماز نماز. جو میری اور آپ کی عمر کے 15 سال کے بعد واجب ہو اس پر اتنا زور. اور جو تیرے باپ سے پہلے موجود تھے ان کا تذکرہ کوئی نہیں، انہیں کوئی نہیں بتاتا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ارے علماء اسلام بتاؤ وہ لوگ کون تھے جو آدم سے پہلے تھے؟ اب کون بتائے بھائی؟ ہر ایک کوئی مجبوری کا اظہار کرے گا، ہم تو تھے نہیں اس وقت، ہم کیا بتائیں. ارے تو بھائی خلیفاؤں سے پوچھو، کب وہ بھی نہیں تھے. صحابہ سے پوچھو، کب وہ بھی نہیں تھے. نبیوں سے پوچھو، کب وہ بھی نہیں تھے. پھر تھا کون؟ وہ کہا اللہ تھا اور فرشتے، قرآن میں لکھا ہے. تو پھر فرشتوں سے پوچھو. کہا فرشتے سے تو ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم نہیں ہوتے. پوچھ کے کیا لیں گے، ہے نا. حضرت ملک الموت آتے ہیں، سنگل ملاقات ہوتی ہے، وہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو واپس تو آتے نہیں جو بتائے. تو پھر اللہ سے پوچھو بھائی. کہ اس کی جرت نہیں کہ اللہ سے پوچھے. تو اب یہ معمہ حل کیسے ہو؟
یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ سنیے گا، آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک صدا گونجی اس فضا میں کہ ان لوگوں کے نام 14,000 سال پہلے. سنیے گا، اللہ نے لفظ کیا استعمال کیے؟ اسمائے ہا اولائے، ان لوگوں کے نام. توجہ کیجئے گا، بہت بڑی فکری کیفیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ روح قرآن ہے جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں. ایک لفظ تھا ہا اولائے. ہا اولائے کا مطلب ہے دیار، یہ سب، اس میں جمع، اشارہ. غور کریے گا، ان لوگوں کے نام بتاؤ. اور اس کی شکل کیا تھی، شیپ کیا تھی، صورت کیا تھی، ورڈ کیا تھا، جملہ کیا تھا، سینٹنس کیا تھا، فقرہ کیا تھا؟ ہاؤلائے. اچھا، فرشتے ہیں الہی کمپیوٹر جو فیڈ ہو گیا وہ قیامت تک فیڈ ہے. ان کے یہاں نہ مسنگ ہے، نہ نسیان ہے، نہ ہزیان ہے. فرشتوں کی میموری بڑی شارپ ہے. الہی کمپیوٹر، میں نے کہا ان کے ہاں تو ہر چیز حاضر ہے، مستحضر ہے، اپ ڈیٹ ہے. اور یہ جی کیا وہاں ہی نہیں، کچھ بھول چوک تو ہے نہیں فرشتوں میں. سنیے، آدم کے پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے کہا بے اسمائے ہاؤلائے، اور فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں تو علم ہی نہیں. اب صاحب پھر آدم کی تخلیق کے 18,000 سال بعد، 18,000 14,000 کتنے ہوئے؟ 32,000. 32,000 سال کے بعد مشیت نے ایک روز پھر قصیدہ پڑھا. اور کیسے قصیدہ پڑھا؟ ملائکہ کو مخاطب کیا اور کہا اے لمو یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ آج علم حاصل کر لو. تم نے کل کہا تھا نا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم ان ہاؤلائے کو نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے آج جان لو. مدینے کے ایک نورانی گھر میں ایک چھوٹی سی محفل جمی، تو جو چاہ رہا ایک چادر میں اللہ کے ثبوت، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی کے دلائل آگے. اور کیجئے گا، فخر توحید کردار چادر میں آگے. اب اللہ نے پڑھا اے لمو یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیا ولا ارض مدیا ولا فلک یدور ولا بحری یجری ولا فلک تجری الا فی محبت ہاؤلائے. اور جو کیجئے گا، کیا کہا؟ محسوس کیجئے گا، اللہ نے کہا اے لمو فرشتوں علم حاصل کرو. کیا علم حاصل کرے؟ میں یہ پختہ آسمان نہ بناتا، یہ پھیلی ہوئی زمین نہ بناتا، یہ چاند سورج نہ بناتا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ آکسیجن، یہ کچھ نہ بناتا الا فی محبت ہاؤلائے. میں نے ان کی محبت میں بنایا. مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں غائب ہے. 32,000 سال کا فاصلہ طے ہو گیا، ادھر بھی ہاؤلائے ادھر بھی ہاؤلائے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی جن کے نام پوچھے وہ بھی ہاؤلائے، جو فرشتے بتا نہیں پائے، جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی وہ بھی ہاؤلائے. توجہ کیجئے گا. اب یہاں پر جبرائیل نے کہا پروردگار آج موقع ہے، آج تو خود بتا دے یہ ہاؤلائے کون ہے؟ یہ جو آدم سے پہلے کے لوگ ہیں یہ کون ہے؟ یا رب ومن تحت الکسا، مشیت نے جھوم کے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل. سلامت رہیں آپ، محسوس کریں اور بلند ترین صلوات پڑھیں. آ جائیے گا. حضور سے سمجھئے کیا کہا اللہ نے؟ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا.
کس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے بھیا؟ کس موضوع پہ گفتگو ہے؟ عنوان کیا ہے؟ اللہ کہے کی تفصیل دے رہا ہے، ڈیٹیلز۔ پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند میں نہ بناتا، نہیں بنائے، مگر کیوں بنائے؟ فی محبت ہاؤلائی خمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ محسوس کیجئے گا کس منزل پر میں آپ کو لا رہا ہوں۔ یہ ہے منزل، یہ شمر کے قبیلے کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ صحیح ہے۔ اب بات ہو جائے تھوڑی سی، کس عنوان پہ، کس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے، موقع کون سا ہے، سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے تخلیق کائنات کے ریزن پر، سبب پر۔ وائی ہم نے یہ آسمان، زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ سمندر کیوں بنائے؟ پہلے تو انکار مطلق، بنائے نہیں میں نے، اور پھر تاکید کی، ہاں ان کی محبت میں بنائے۔ کن کی محبت میں؟ جو چادر کے نیچے ہیں۔ اچھا ہے، کتنے ہیں؟ خمسہ، 5، 5 ہے، 5 ہے زیر کسا، ان کی محبت میں کائنات بنائی۔ ٹھیک ہے، اب جبرائیل نے کلیئرنس چاہا، ڈیٹیل، کہ یہ 5 ہیں کون؟ اپنے ہی منہ سے بتا دے، اپنی زبان سے بتا دے پروردگار، تاکہ شک نہ رہ جائے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے استفسار پر فوراً جواب دیا، ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا، فاطمہ کے بابا ہیں، وہ بالوہا، فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ بنوہا، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سارے رشتے فاطمہ سے جوڑے۔ بالکل 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ اور کریے گا، یہ کانپور ہے اور یہ فرش اعضا کی برکت ہے، یہ رزق معرفت کا مرکز ہے۔ اور کریے گا، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے جن کی محبت میں کائنات کو پیدا کیا وہ 5 ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا وہ 5 کون ہیں؟ تو اب اللہ نے رشتے قائم کیے، وہ ہے میری کنیز خاص فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ کتنے رشتے ہوئے عزیزو؟ 3۔ فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے۔ تو فاطمہ ہے مرکز، محور، سینٹر، میں فرمائیے گا۔ اور 3 رشتے جوڑے اللہ نے، میری طرف دیکھنا، بالکل کنفیوز نہ ہونا، میں بہت بڑی اذان کہہ رہا ہوں۔ اور کریے گا، وہ خالی اذان، یہ روح اذان ہے، یہ حیات اذان ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اللہ نے رشتے کس سے جوڑے؟ بی بی سے، معظمہ سے، شہزادی سے، سیدہ نساء العالمین سے، خاتون جنت سے رشتے جوڑے۔ کہ فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ تو 3 رشتے ہوئے نا عزیزو، بیٹی سے باپ کا رشتہ، بیوی سے شوہر کا رشتہ، ماں سے بیٹوں کا رشتہ۔ کتنے رشتے ہوئے؟ 3۔ اگر اللہ یوں کر دیتا کہ محمد ہے اور محمد کی بیٹی، محمد ہے اور محمد کے داماد، محمد ہے اور محمد کے نواسے، تو 3 ہی رشتے یہاں بھی تھے۔ مرکز میں آ جاتے محمد، ہے نا، محمد، محمد کی بیٹی، محمد، محمد کے داماد، محمد، محمد کے نواسے۔ کتنے رشتے ہوئے؟ تو 3 ہی وہاں ہیں، 3 ہی یہاں ہیں۔ مگر اللہ نے یہ کیا کیا کہ محمد کے رشتوں کو ڈراپ کیا، فاطمہ کے رشتوں کو اپنایا، پیغمبر کے رشتوں کا تذکرہ نہیں کیا، فاطمہ کے رشتوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا؟ اللہ جانتا تھا اگر میں نے کہا محمد ہے اور محمد کی بیٹی تو مسلمان رکے گا نہیں، ایک کی جگہ 4 بنا دے گا۔ اور جو چاہے اگلا فرمائیے، کیا خیال ہے حضور؟
4 بنا دے گا، اچھا کما لے گا۔ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھی۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ 10-15 منٹ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ آپ لطف میں ڈوب جائیں، مستغرق ہو جائیں۔ عجیب منزل ہے۔ وہ کہا رسول کے تو 4 بیٹیاں تھی۔ ارے بھائی کیوں کہہ رہے ہو 4 بیٹیاں تھی؟ ہم سمجھے یہ ہمیں تپانے کے لیے، ہمیں ایموشنل بنانے کے لیے، جذباتی بنانے کے لیے۔ سنو، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ہم کبھی کسی مرحلے پر گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ کہا 4 بیٹیاں، کیا بے کسی ہے، کیا بے بسی ہے، علماء اسلام کی کیا محرومی ہے، بس 4 پہ رک گئے۔ 4 بیٹیاں، اے بھیا 40 کہو، 400 کہو۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انا تینا کل کوثر، ہم تمہیں کثرت اولاد دیں گے۔ تو کیا کثرت اولاد بس 4 ہے؟ ارے کم سے کم 40 تو بناؤ، 400 بناؤ، 4000 بناؤ، 4 لاکھ، 4 کروڑ ساری مسلمان بیٹیاں نبی کے کھاتے میں ڈال دو کہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ ہم پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سب کو نبی کی بیٹیاں بنا دو، لیکن ہم پلٹ کے پوچھیں گے یہ بتا مباہلے میں کتنی ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتائیے چادر تطہیر میں کتنی ہیں؟ بیٹیاں کتنی بھی بنا دو، اپنا حق لینے کتنی آئیں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ تو نفسیات ہے۔ اب سمجھئے انگا نہیں 4 ہی بیٹیاں تھی، 4 بیٹیاں نہیں۔ کبھی کبھی علمی حوالوں کو ذہنوں میں جگہ دیا کیجئے، کبھی ان حقائق کو اپنے اندر اسٹور کیا کیجئے، پتہ نہیں کہاں کام آ جائے۔ نبی کے ایک بیٹی کے علاوہ دوسری بیٹی کے ہونے کا سوال ہی نہیں۔ آپ کہیں گے سوال کیوں نہیں؟ سوال ہی نہیں ہے۔ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہے ہی نہیں۔ کہا کیوں صاحب، کس لیے؟ ارے بھیا اللہ نے کنفیوژن کو دور کر دیا۔ کمال ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، مباہلے کا جو چیپٹر ہے، جو سلیبس ہے، جو کورس ہے، نصاب ہے، وہ ذرا پڑھیے کیا ہوا مباہلے میں۔ کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہہ دو پیغمبر نصارى نجران سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں۔ ابنانا جمع ہے، کیا ہے؟ پرولر، جمع، سنگل نہیں۔ اور عربی میں جمع 3 سے زیادہ پہ بولا جاتا ہے، کم سے کم 3 یا زیادہ جتنے بھی ہوں۔ اب کیا کرو صاحب، سارے بیٹے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، سارے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، جتنی بیٹیاں ہیں سب کو لاؤ۔ حالانکہ علماء نے ترجمہ کیا عورتیں۔ ارے عورتیں تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، خود نبی کے گھر میں تھوڑی ہیں کیا؟ 11 9 13 21 تک کی تعداد ہے۔ تو یہی بڑا لشکر تھا، مباہلے کے لیے کافی تھا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ساری بیٹیوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ 3 فطرے ہیں، بیٹے، بیٹیاں، نفوس، تینوں مرحلے پر جمع، پرولر۔ اب دیکھو کمال ہے، نبی نے 86 جنگیں لڑی ہیں، اور سب سے بھیانک جنگ، خطرناک جنگ، مشکل جنگ مباہلہ ہے۔ چونکہ 85 جنگیں تلوار کی جنگیں ہیں، یہ کردار کی جنگ ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہاں تو تلوار لے کے چلے گئے اسلحہ لے کر، یہ جنگ بڑی خطرناک ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دیں، لفاظی نہ کریں، جملے نہ تراشیں، ہمیں حقائق بتائیں۔ مباہلہ سب سے خطرناک جنگ ہے تو دلیل سن لیجئے۔ آپ چلیے بدر سے لے کر خیبر تک، ہر جنگ میں آپ کو لوگ آفر کرتے مل جائیں گے، یا رسول اللہ ہم بھی آئے، ہم بھی آئے، ہم بھی آئے نا، یہ الگ بات ہے آ کے چلے گئے، مگر آئے تو خیبر میں تو حد ہو گئی عزیزو۔ 39 دن تک جو علم چھوڑ چھوڑ کے بھاگے تھے، 40ویں دن وہ بھی موجود ہے۔
اور اس آرزو اور تمنا اور یقین کے ساتھ کہ ہمیں مل جائے، ہیں بالکل صاف ستھرے ہو کے آئے ہیں، انگوٹھوں پہ کھڑے ہوئے نبی کو دکھا رہے کہ ہم بھی ہیں۔ 39 دن جانے والے بھی 40ویں دن میدان میں آنے کے لیے تیار ہے، پیش کر رہے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو؟ پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ ہر جنگ میں کہہ رہے ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، مباہلے میں سارے سیدھے جما کے میں مذہب بدل دوں اگر ایک روایت لا دو کہ ایک نے بھی آ کے کہا ہو کہ ہم بھی چلیں گے، جگہ ہے بتائیے ہے؟ کہا کسی نے نہیں کہا۔ ایک بندہ دکھا دو جس نے آفر کیا ہو یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا، خیبر میں جانے پہ اتارو ہیں، خندق میں جانے کے لیے بے قابو ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، مگر مباہلے کے لیے ایک چکارا نہیں، سانس نہیں۔ کوئی تو کہتا دبے لفظوں میں یا رسول اللہ ہم بھی، حالانکہ دروازے کھلے ہیں، سارے بیٹے، ساری بیٹیاں، ساری عورتیں، سارے نفس جمع کے سی رہے، بھیا دروازہ کھلا ہے، روکا کسی کو بھی نہیں۔ اگر اللہ مطابقت کرتا کہ بس 2 بیٹے لانا، 1 نفس لانا، 1 بیٹی لانا، تو بھیا کہنے کو تھا کہ آیت میں گنجائش ہی نہیں تھی، ہم کیسے جاتے؟ اللہ نے تو پاٹو پاٹ دروازہ کھول دیا، جس کا دل چاہے آئے، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ بھائی صاحب مباہلہ جو ہے نا، یہ تیر، کمان، تبر، تیر، شمشیر، بھالا، نیزہ، یہ اسلحہ کی وائپنز کی جنگ نہیں ہے۔ اس جنگ کا اسلحہ ہی الگ ہے۔ کا کیا اسلحہ ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پیغمبر کہہ دو مباہلہ ہوگا اور پھر جھوٹے پہ لعنت ہوگی۔ ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس جنگ کا اسلحہ ہے لعنت، تلوار نہیں ہے۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، خندق میں تلوار، احد میں تلوار، بدر میں تلوار، خیبر میں تلوار، حنین میں تلوار، ذات السلاسل میں تلوار، ہر جگہ پر تلوار ہے، مگر مباہلے میں لعنت ہے۔ بڑا سیانہ تھا، مسلمان جانتا تھا کہ میدان میں تلوار آئے گی تو میں بھاگ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، مگر لعنت سے بھاگ کے بھی نہیں بچا گا۔ کمال ہے، نہیں سمجھے؟ کہاں تک جائے گی؟ یہ ہے خطرناک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آگے 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 آگے، پیچھے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، بس زیادہ دیر نہیں ہے، آئیے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ جانتا تھا، بڑا سیانہ تھا۔ بھائی صاحب کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ تلوار سے تو بھاگ کے بچ جائیں گے، محفوظ کر لیں گے اپنے آپ کو، اور تلوار تو جائے گی نہیں پیچھے پیچھے، مگر لعنت چھوڑے گی نہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھی جائیں گے، کہا نہیں کہا۔ اب منزل ہے صاحب، ان کا بیٹیاں 4 اکیلی۔ دلیل اتنی بڑی لایا ہوں کہ کوئی اس کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے گا زندگی بھر اپنے سینے سے لگا کے رکھیے گا اس دلیل کو، کتنا بڑا اسلحہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ فاطمہ زہرا کے علاوہ بیٹیاں ہی نہیں، آپ کی سماعتوں کا تو امتحان ہے، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، غور کریے گا۔ کیا ہوا صاحب؟ 3 برابر کے لفظ رکھی، آپ اس سے بہتر جانتے، بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے گئے، ٹھیک، اپنے بیٹے کو بھی نہیں لے گئے۔ جناب ابراہیم موجود ہیں اس وقت، اب سخت ہو جائے گی بات اگر وضاحت کروں، دل تو چاہ رہا ہے، اپنے حقیقی بیٹے کو نہیں لے گئے۔ حضرت ابراہیم جو جناب
ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، فرزند رسول ہیں، انہیں نہیں لے گئے، حسن و حسین کو لے گئے۔ غور کریے آپ، کیوں نہیں لے گئے بھائی؟ مطالبہ تھا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اردو میں ہو رہی ہے نا بات۔ اللہ نے نبی پر واجب کیا، لازم کیا، ضروری کیا، دیو ہے ان پر، کس کو لائیں؟ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ پہلے قدم پر رسالت باب کو شکست ہو جاتی۔ نصارہ نجران کہتے صاحب آپ معاہدے کے مطابق نہیں آ رہے، جو وعدہ تھا مباہلے کا وہ یہ تھا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، آپ اپنے بیٹے کو تو لائے نہیں، یہ تو علی کے بیٹے ہیں حسن و حسین، آپ تو ان کو لائے ہیں، اپنے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے، اس کو کیوں نہیں لائے؟ اس کا مطلب ہے کہ نصارہ نجران بھی جانتے تھے۔ غور کریے گا، ہو سکتا تھا نہیں اعتراض، اپنے بیٹے کو لائے نہیں۔ حضرت ابراہیم زندہ ہے، میرے لفظوں پر اعتبار کر لیجئے، سن 11 ہجری میں انتقال ہے، 10 ہجری میں مباہلہ ہے، عجیب منزل ہے، کیفیت ذرا دیکھیے، مگر اپنے بیٹے کو نہیں لے گئے۔ کیوں نہیں لے گئے جب اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو لا؟ اصل میں مباہلے کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ مباہلہ ہے مارننگ میں، دن میں، مباہلے کی رات میں ہے آیہ تطہیر کا نزول۔ آیہ تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ فاطمہ کی چادر میں، اور کریے گا چادر میں کون کون تھا یہ ذرا پڑھیے آپ، یعنی مباہلے میں وہی جائیں گے جو چادر میں تھے۔ لوگوں نے اہل بیت میں داخل کیا، فلاں اہل بیت میں داخل، فلاں اہل بیت میں داخل، فلاں اہل بیت میں داخل۔ اہل بیت ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں رات میں، شب مباہلہ میں، مباہلہ ہو رہا ہے دن میں۔ مسلمان کو اندھیرے میں تو بیویاں بھی نظر آ گئی، اہل بیت میں صحابہ بھی نظر آ گئے۔ اللہ نے کہا اندھیرے میں تجھے نظر آ گئے، مباہلے میں بتا کون کون گیا؟ رات کے اندھیرے میں چادر کو نہ دیکھ، دن کے اجالے میں مباہلے کے میدان کو دیکھ۔ مباہلے میں وہی آئیں گے جو چادر میں تھے۔ اب چادر میں کون آئے گا؟ انکم الرجسا، جس کے قریب کبھی رجس نہ آیا ہو۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، چونکہ ابراہیم ہے ماریہ قبطیہ کے بیٹے، ماریہ قبطیہ ہے یہودی، یہودی سے پہلے ہے مشرک، شرک سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں، کوئی نجاست نہیں۔ اب آ کے مومنہ ہے، ام المومنین ہے، مگر ماضی تو شرک میں گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں ماریہ قبطیہ کا ماضی پاسٹ کہے میں گزرا؟ شرک میں گزرا۔ شرک سے بڑی کوئی نجاست ہے؟ تو ماضی میں نجاست آ گئی، لہذا جہاں نجاست میں ٹچ کیا اس کو اللہ نے چادر تطہیر سے الگ رکھا، اور جو چادر تطہیر سے الگ رہا وہ مباہلے میں نہیں آ سکا۔ غور کریے گا۔ ایک بات اور بتانا تھی کہ یہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، حسن و حسین علی کے بیٹے۔ نبی کو میسج دینا تھا کہ جب رسول کا بیٹا علی کے بیٹوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے، اور کریے نا، کیوں قبلہ؟ دیکھیے اب ٹھیک ہے صاحب، لے گئے، زحمت تھوڑی سی اٹھا لے، آئے بیٹوں کا پتہ چل گیا، حسن حسین کو لائے، بیٹیوں کی جگہ پر فاطمہ زہرا کو لائے۔ اب نفس، یہ ہے سب سے بڑا معاملہ، نفس۔ آپ کی میں دعوت کروں، میں دلی، میرے گھر پر غریب خانے پر تشریف لائیے گا، میرے گھر کی رونق میں اضافہ ہوگا جی مولانا ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا مگر نفس کو بھی لائیے گا اپنے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ ارے جو آئے گا وہ نفس کے ساتھ ہی تو آئے گا۔ نفس تو حیات میں شامل ہے، زندگی میں شامل ہے، نفس ہی تو وجود ہے، تو خود وہی تو آئے گا۔ یہ کہے کی شرط لگائے کہ نفس کو لے کے آنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ تم اپنے نفس کو لا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تو کیا کوئی نفس الگ سے چیز ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آنکھیں بند ہو رہی ہیں وہ ذرا کھلے، ماں نے آنکھیں کھول کے مطالعہ کیا ہے،
آنکھیں بند کرنے والوں کو نہیں دے دوں گا یہ سارے افکار، جاگ جاگ کے جو حاصل کروں وہ سوتے میں آپ کو دے دوں، ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ جاگنا پڑے گا۔ غور کریے آپ، اب نفس کی جگہ کس کو لائے رسول؟ نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ نفس کا ترجمہ ہے خود، میری ذات، میں ہوں نفس، الگ سے نفس نہیں ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس لاؤ، تو محمد کس کو لے گئے نفس کی جگہ؟ علی کو لے گئے، علی ہے نفس محمد۔ ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا، بڑی منزل پہ لا رہا ہوں آپ کو، شاید میری محنت کچھ کارگر ہو جائے۔ علی کو لے گئے نفس کی جگہ پر، پیغمبر نے عملی ترجمہ کیا ہے نفس کا۔ نفس محمد کون ہے؟ علی، جسے مباہلے میں لائیں۔ غور کریے گا، علی کا رشتہ محمد سے کیا ہے؟ داماد، داماد لفظیں کچھ حقیقت نہیں لگتی، پیغمبر ان کو جو معنی دے دے وہی ہوتا ہے۔ جیسے نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ صلاۃ کا ترجمہ ہے لغت میں، ڈکشنری میں دعا کرو۔ تو اس نے کہا حی علی الصلاۃ، آپ نماز کے لیے آ گئے مسجد میں، بلایا نا نماز کے لیے، اور نماز کا مطلب ہے دعا۔ یہ سجدہ، یہ قرات، یہ قیام، یہ قعود، یہ رکوع، یہ قنوت، یہ تشہد، یہ تسلیم، یہ ذکر، یہ تلاوت، سب کیوں کر رہے ہو؟ جب صلاۃ کے معنی دعا، مسجد میں آؤ، کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے، خدا حافظ، ہو گئی نماز۔ صلاۃ کے معنی تو دعا ہے، ہو گئی نا، ہو گئی۔ زکوٰۃ کے معنی نمو، بڑھنا، کوئی چیز بڑھ گئی، ہوگی زکوٰۃ۔ حج کے معنی ہے قصد، ارادہ۔ یہ 10-20 لاکھ کیوں خرچ کر رہا ہے بھائی؟ ارادہ حج کا مطلب بیٹھ کے کر لے ارادہ حج کروں گا، ہو گیا حج، ہے لغت میں۔ صوم کے معنی ہے رکنا، اسٹاپ، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صوم ہے۔ یہ 12, 14, 17 گھنٹے کا روزہ، یہ چھوڑو وہ چھوڑو، غیبت نہ کرو، یہ نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، بہت سے ساری یہ ساری کہاں سے آئے؟ کہ نہیں صاحب، صلاۃ کے معنی ہمیں نبی نے بتائے کہ یہ ہیں، اصل معنی وہ ہے جو نبی بتائے، اصل معنی وہ نہیں جو لغت بتائے، جو ڈکشنری بتائے وہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، نفس کے معنی ڈکشنری نے بتائے جان، خود، انسان ہے نا، اس کا وجود نفس ہے۔ مگر محمد الگ سے علی کو لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے عمل میں نفس کا ترجمہ ہے رسالت کا داماد۔ غور کریے گا، میں نے محنت کافی کر لی، نفس کا مطلب کیا ہے؟ داماد۔ سنیے، میں آپ کے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوں، دلیل سے بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ نفس کے معنی کیا ہے محمد کی سیرت میں، پیغمبر کے عمل میں، مباہلے کے کھلے میدان میں؟ نفس کے معنی کیا ہے؟ داماد۔ ملاحظہ فرمائیے، اب 3 بیٹیاں اور بتاتا ہے مسلمان۔ ہم نے کہا بھیا 3 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں کیوں نہیں آئیں؟ کہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، مباہلے میں کہاں سے آتی؟ مباہلہ 11 ہجری، وہ مر گئی مکے میں، وہ تو مدینے بھی نہیں آئیں، یعنی ہجرت کے 9 سال 10 سال بعد مباہلہ ہے، وہ مر گئی 10 سال پہلے، تو مباہلے میں کیسے آتی؟ دیکھو بھائی، سوال تو بالکل صحیح ہے، مسلمان اپنی جگہ پر حق بجانے میں اگر جینون ہو تو قبول کرو، ہٹ دھرمی ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ واقعی جن بیٹیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مدینے میں مر چکی تھی، مگر وارے اللہ، اس نے کہا خالی بیٹیوں کو نہیں بلا رہا ہوں مباہلے میں، نفس کو، داماد کو بھی بلا رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں کانپور والے کہاں ہوں گے، مسلمان پلہ جھاڑ لے گا یہ کہہ کر کہ نبی کی بیٹیاں مکے میں مر گئی تھی اس لیے مباہلے میں نہیں آئی، تو قرآن نے نفس رکھ کے داماد رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں مری تھی، داماد تو نہیں مرے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، دیکھیں کمال کی بات ہے، کیفیت۔ اچھا بیٹیاں، چلیے کوئی اور بات نہیں، بس آخری بات، اگر نبی کے اور بیٹیاں ہوتی تو آج کیا مچا ہوا ہے ہنگامہ پوری دنیا میں۔ یہ بتائیے، نسل رسول دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے
اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے۔ ارے بھائی کوئی علوی، کوئی حسنی، کوئی حسینی، کوئی زیدی، کوئی عابدی، کوئی باقری، کوئی جعفری، کوئی کاظمی، موسوی، رضوی، تقوی، نقوی، یہ سب ہے نا، کون ہے یہ؟ کہ سادات۔ سادات کس کی اولاد ہے؟ کہ آل رسول، رسول اللہ کی اولاد۔ تو یہ ساری اولاد چلی کہاں سے؟ سید کہاں سے آئے؟ رسول کے تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ کہا نہیں، بیٹی سے چلی نسل۔ تو کائنات میں جو بھی سید ہے وہ وایا فاطمہ ہے۔ خدا کے لیے ذرا سمجھیے گا، کوئی بھی ہو بھائی، سید کون ہے؟ آل رسول کون ہے؟ ذریت رسول کون ہے؟ اطرت رسول کون ہے؟ وہ کہا فاطمہ۔ ارے بھائی زیدی کون ہے؟ کہ فاطمہ کی اولاد۔ نقوی کون ہے؟ فاطمہ کی اولاد۔ رضوی فاطمہ کی اولاد۔ عابدی فاطمہ کی، سب فاطمہ زہرا کی اولاد۔ دنیا میں سید بننے پہ بہت تلے ہیں لوگ، نہیں سمجھے آپ؟ شرف ہے سید ہونا۔ بڑے بڑے بنے ہیں، پہلے بھی بنے ہیں، اب بھی بننا ہے۔ خدا فرمائیے مگر پوری کائنات میں دیکھیے، عجیب کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ نے ہر نبی کی نسل نبی کے صلب میں رکھی، بیٹے سے چلی سب کی نسل، محمد کی نسل کو بیٹی سے چلایا۔ کیوں چلایا بیٹی سے؟ جو بھی سید ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ان کی اولاد بھی تو اپنے کو سید کہتی۔ آج تو ہوا میں جا رہی ہے بات۔ جاوید صاحب آپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے غیروں میں پڑھ رہا ہوں میں، یا میں غیر ہو گیا یا آپ غیر ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا سماعتوں نے مذہب بدل لیا ہے؟ ہاں، علمی بیان کا یہی حشر ہوتا ہے، لفاظی ہو، جملے بازی ہو، ڈگڈگی بجے منبر پر، تالیاں بجے، خوب مست ہو کے سنیں گے۔ ارے یہ علمی ماحول ہے، ذرا سمجھیے کیفیت، عجیب منزل۔ سوال یہ ہے فاطمہ کی اولاد سید کیوں ہے؟ اگر محمد کے اور بھی بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادوں نے اپنے کو سید کیوں نہیں کہا؟ تو ادھر سے رپلائی آئی کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں تھی، وہ تو لا ولد مر گئے۔ اور بڑا گناہ یہ کہنا کہ لا ولد مر گئی۔ ارے بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کیا تھا؟ انا آتینا کل کوثر، پیغمبر میں تجھے کثرت نسل دوں گا۔ تو کیا کثرت نسل کا یہی طریقہ ہے کہ پہلی بیٹیاں تین اور تینوں لا ولد؟ نہیں سمجھے؟ تو جو محمد سے کیے ہوئے اللہ کے وعدے کے تقاضے کو پورا نہ کر سکے تو ایسی بیٹیوں سے فائدہ کیا؟ پوچھنا چاہ رہا، یعنی پہلی منزل پر لا ولد، اولاد سے محروم، تو نسل رسول کیسے چلے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی بیٹی ہے، اکیلی تنہا، فاطمہ زہرا۔ اور اگر فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو پھر آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، بڑے بڑے نواب چلے گئے، زمیندار چلے گئے، اور صاحب چک بندیاں ہوئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا، زمیندارے ختم ہو گئے، مگر اب بھی کبھی کبھی کاغذ نکل آتے ہیں، پراپرٹی نکل آئی۔ ایک صاحب نے چپکے چپکے مقدمہ لڑا، جیت گئے، پراپرٹی اچھی تھی۔ اب رشتہ داروں کو پتا چلا تو جو نہیں بھی تھا وہ بھی آ گیا، ہم بھی ہیں حصے دار۔ مقدمہ لڑا بیچارے اس غریب نے، پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، زحمت اٹھائی، حقدار سب آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر پراپرٹی کا معاملہ ہو تو دور دراز کے بھی آ جاتے ہیں۔ چلو کہیں نہیں آئی تھی، مباہلے میں نہیں آئی، آیا تطہیر میں نہیں آئی، ارے بھیا فدق تو پراپرٹی ہے، وہاں تو آ جاتی، وہاں تو آ جاتی کہ ہمارا بھی حصہ ہے، ادھر آ جاتی، مگر نہیں آئی، کوئی نظر نہیں آتی۔
پراپرٹی کے موقع پر اکیلی فاطمہ ہے. کہا فاطمہ ہی کیوں ہے؟ وہ کیوں گئی کلیم کرنے کہ لاؤ ہماری پراپرٹی ہے؟ ارے صاحب یہ بنایا ہوا واقعہ ہے. بھلا بنت رسول، رسول زادی کا حق رسول کے چاہنے والے کیسے لے لیتے؟ اور تم کہتے ہو فاطمہ بنت الرسول ہے، ٹکڑا ہے رسول کا، رسول ہے عالم غیب، فاطمہ زہرا بھی عالمہ غیب ہے، اس میں کیا شک ہے؟ بالکل. کہ وہ فدق لینے کیوں آئی اگر عالمہ غیب تھی؟ ان کو پتہ نہیں تھا نہیں ملے گا؟ اگر علم غیب تھا تو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ میں جاؤں گی اور نہیں ملے گا، تو پھر گئی کیوں جب ملنے والا نہیں تھا؟ اور یہ آپ کے سب باتیں ہیں. فاطمہ زہرا کو علم غیب نہیں تھا، چھوڑو بھائی ہم بحث کرتے نہیں. یہ بتا فاطمہ کو تو تھا نہیں علم غیب، رسول کو تھا کہ نہیں تھا؟ کہ نہیں ان کو تو تھا، فاطمہ کو نہیں تھا. اگر ہوتا تو باقی فدق نہ لینے جاتی، چونکہ علم آ جاتا پہلی کہ ملے گا نہیں، تو رسول کو تو تھا. ان کا کیا کہنا چاہ رہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول کو تو علم غیب تھا، کہ بالکل تھا. تو پھر جب علم غیب تھا تو کاغذ قلم دعوات کیوں مانگا جب انہیں پتا تھا نہیں ملے گا؟ کیوں آئی؟ اب کیوں آئی کا ترجمہ سن لیجئے. فدق لینے نہیں آئی تھی، پراپرٹی لینے نہیں آئی تھی. فاطمہ زہرا کو دنیاوی پراپرٹی سے کیا لینا دینا؟ جو خاتون جنت ہو، جو جنتوں کی ملکہ ہو. چھوڑو جو ایک آنسو پر جنت دے دے، اللہ جانے کہاں ہوں گے. جو ایک آنسو پہ جنت دے دے کائنات میں، وہ فقیروں کی اولاد سے فدق لینے آئے گی؟ یہ فاطمہ ہے. غور کریے گا. اب صاحب بڑی منزل ہے. آئیں کیوں؟ تو کئی جوابات ہیں، مگر ساروں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا. بس ایک، کیوں آئیں فاطمہ؟ پراپرٹی لینے، اپنی ملکیت لینے، اپنا حق لینے کیوں آئیں؟ پتا تھا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے پتا تھا. بس ایک ہی راز بتا دوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ خلافت کا کنسپٹ کیا ہے؟ بات خلافت سے چلی تھی، میں خلافت پہ آ گیا ہوں. خلافت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا بعد رسول، رسول کی جگہ پر جو آئے وہ خلیفہ. تو رسول کا کام کیا ہے؟ کہ رسول کا کام ہے اعمال کروانا، بیعت لینا اور جنت دینا. تو سب سے بڑا یعنی خلاصہ یہی ہے. کیلکولیشن کیا ہے؟ نبی دے گا جنت. نبی کی اطاعت اگر کرو گے، رسول کی اطاعت اگر کریں گے، ان کے فرامین پر عمل کریں گے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت. جنت دے گا. اب نبی چلا گیا، نبی کے بعد وہی آئے نبی کی جگہ پر جو جنت دے. تو خلیفہ کا انٹروڈکشن، تعارف کیا ہے؟ جنت دینے والا. جنت دینے والا. جنت کا ترجمہ لغت میں ہے باغ. فاطمہ کو نہیں چاہیے تھا، آنکھیں کھولنے گئی تھی. سنیے، فاطمہ آ گئی دربار میں، جو نبی کی جگہ میں بیٹھے تھے ان کے پاس آ گئی. بیٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ اسٹیٹس کیا تھا؟ ذمہ داری کیا تھی؟ رسپانسبلٹی کیا تھی؟ یہ تھی کہ جنت دے. جنت کہتے ہیں باغ کو. فاطمہ آئی ہیں، خدا کی قسم فاطمہ کو نہیں چاہیے. فاطمہ نے کہا لاؤ باغ. وہ کہا جی نہیں ہے باغ. فاطمہ نے پلٹ کے دیکھ رہے ہو کسے مان رہے ہو؟ جو نبی کی بیٹی کو باغ نہ دے سکے وہ امت کو جنت کیا دے پائے گا؟ میں کچھ کہہ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو نبی زادی کو جنت نہ دے سکے، یہ نقاب ہٹانا تھا. آئیے، یہی منزل ہے. یہ گھرانہ، یہ خانوادہ، یہ ذریت رسول، یہ عطرت پیغمبر، یہ نسل مطہر، یہ مصداق آیہ تطہیر.
یہ توحید خدا کی دلیل، یہ ذوات مقدسہ کس منزل پر ہیں، کس مرتبے پر ہیں، کس رتبے پر ہیں، سمجھ؟ ارے بھائی سجدہ شکر سے سر ہی نہیں اٹھ سکتا اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں کہ اللہ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے۔ اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ غور کریے آپ، ساری دنیا میں ہم میں فرق ہے، کوئی 1.5 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتا بغیر جنت کے لالچ کے، ہر جگہ جنت گردش کر رہی ہے، جنت جنت۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے صبح کو، کیوں آ رہے ہو بھائی؟ نماز پڑھنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے چھوڑو مت پڑھو، کہ نہیں ناراض ہوگا۔ کیا ہوگا ناراض ہوگا؟ کہ جنت نہیں ملے گی۔ پتہ چلا جنت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت۔ حج کیوں کر رہے ہو؟ جنت۔ 72 کے 72 فرقوں کو چیک کر لیجئے، کر لیجئے جا کے چیک، ہر ایک کے دل کے گوشے میں جنت بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک سجدہ بھی کرنے کو تیار نہیں کوئی بغیر جنت کے۔ کیوں حضور؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی؟ 72 فرقوں کی عبادتوں کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جنت جنت جنت۔ ایک ہی قوم ہے دنیا میں، آپ کو کتنی دیر ہو گئی یہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے، سر پہ قرآن رکھتا ہوں آپ کے، ان 2 گھنٹے میں آپ کے ذہن میں آیا جنت؟ آپ جنت کے لیے آئے ہی نہیں۔ 72 فرقوں میں عام میں فرق ہے، وہ 2 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آئے گا تو جنت۔ آپ 5 گھنٹے بھی مجلس میں بیٹھ جائے، نو جنت۔ جنت کا کوئی تصور نہیں، جنت کے لیے آئے نہیں۔ ایک ہی بے نیاز قوم ہے جو جنت کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ 72 فرقوں میں عام میں یہی فرق ہے۔ کا کیا فرق ہے؟ 72 فرقے جنت کے لیے آتے ہیں، یہ 73واں فرقہ خاتون جنت کے لیے آتا۔ فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ یہ ہے فرق۔ وہ جنت کے لیے، وہاں جنت نظر یا ٹارگیٹ مطمع نظر، آخری منزل کیا ہے؟ جنت۔ اور یہاں کیا ہے؟ خاتون جنت۔ ایک ہی قوم ہے بھائی صاحب جو جنت کے لیے سوچتی ہی نہیں، اور اگر جس دن آپ نے بھی جنت کے لیے سوچنا شروع کر لیا تو سمجھ لینا آپ کی محبت ناقص ہے، مودت نہیں ہے۔ دامن اہل بیت بھی ہاتھ میں ہو اور جنت کی فکر بھی ہو، کمال ہے صاحب، کیا مذاق ہے۔ اب ایک آیت 1 منٹ کی بات اور مصائب، اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کی باتیں کی ہے قرآن میں، ایک آیت کی ہے وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ کچھ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، خود نہیں جائیں گے۔ عربی گرامر میں مجہول جو آتے ہیں تکلف کے لیے، جانا نہیں چاہ رہے جنت میں کچھ لوگ، ادخلا زبردستی پش کر کے ڈھکیل کے، ارے بھائی چلو چلو چلو، اگر چھوڑو ہم نہیں جاتے، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ 72 فرقے تو مرے پھر رہے جنت پر، جان دیے پڑے، ہائے ہائے جنت، ہائے جنت، ہائے جنت، ہر جگہ جنت۔ فتوے جنت کے لیے تو دے رہے ہیں، ایک دوسرے جو کو کافر کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی تو جنت ہی کا تصور ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا ایک جائے گا جنت میں، تو جب تک دوسروں کو کافر نہیں بنائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ تو 72 کو کافر بناؤ بھائی جب ہم ایک جائیں گے۔ مگر یہ فرقہ عزادار مست، یہ بیچارے کسی کو کافر کہتے ہی نہیں، ہماری بلا سے کون کیا ہے کیا نہیں، کہیں جائے کہیں نہ جائے ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو بیٹھے ہیں حسین کے سائے میں،
ہماری آنکھوں کو حسین کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہم تو گم ہیں، محلول ہیں، سمائے ہوئے ہیں حسینی تصور میں. ہمیں کہاں بھیا فرصت کہ کون جنتی، کون کافر، کون مشرک، ہم کہاں ان چیزوں میں پڑھتے. ہم تو بس حسین میں مگن ہیں، ہے نا. اب دیکھیے کیا کہا قرآن نے. اتنی دیر مجھے سن لیا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا اچھا خاصا آج. بڑی مشکل ہے صاحب خطابت. اچھا ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو میں بھی اچھال دیتا، مگر میری ذمہ داری ہے ممبر کا تقاضا پورا کرنا. سنیے گا اب بس ایک ہی بات کلیئر ہو جائے. قرآن مجید جو کہہ رہا ہے ادخلا، ایک ادخلا ایک ادخلا، آپ سے کوئی مطلب نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں یہ علم روب نہیں جھاڑ رہا ہوں بھائی، عربی گرامر ہے. ایک چیز تو ہے خود داخل ہونا، ایک چیز ہے کہ جا ہی نہیں رہا ہے زبردستی. اب کیا کروں، کبھی کبھی ہٹی گھوڑا دیکھا ہوگا آپ نے، گھوڑے ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا تو کھڑا ہو جاتا تھا، نہیں چلتا تھا. اب اسے کیا کیا جاتا تھا، 2-4 آدمی ڈھکیلتے تھے اور دائرے میں لا کر اسے قابو کرنا چاہتے تھے، مگر وہ الف ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا، پش کیا جاتا تھا. تو جو چیز دائرے میں نہ آنا چاہ رہے اسے زبردستی ڈھکیلا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے بھائی، اس پہ کیوں غور نہیں کیا آج تک کسی نے؟ ہر ایک تو کہہ رہا ہے یا اللہ ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے، جنت میں داخل کر دے. یہ بے نیاز کون ہے کہ جنت میں جانا نہیں چاہ رہے؟ تو فرشتے کہہ رہے چلو بھائی چلو، پشت پر یوں رکھ رہے ہیں ہتھیلیاں فرشتے، اٹھا رہے ہیں اور ڈھکیل رہے ہیں، چلو جنت. وہ فرشتے سے ہٹو بھائی، ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہم نہیں جاتے جنت. کون ہے بھیا یہ؟ ہے تو، اگر نہیں ہے تو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کیا خیال ہے حضور؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو ہوا میں گرا باندھی ہے قرآن نے. جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر ہے ایسے لوگ جو جنت میں نہیں جا رہا ہے، ادخلا زبردستی بھیجے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل میں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بلندی سے پستی پہ نہیں آنا چاہتا. محروم رہ جائیں گے اگر اس فکر کو سماعت نہ کیا. یہ حقیقت قرآنی، صداقت کلام الہی، پیغام قرآن مجید آپ کے سامنے رکھ رہا. پرویز بھائی دیکھیے گا کیا مطلب. ہر ایک کوئی تو مرا مٹرا جا رہا ہے جنت پر. یہ بے نیاز کون لوگ ہیں بھائی جو کہہ رہے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں، اور فرشتے کہہ رہے پلیز. او بھائی باپ اٹھو بھائی چلو. وہ کہاں کہ جنت میں نہیں جاتے. ارے وہ بے رونقی ہے تمہارے بغیر. ہیں کچھ لوگ ایسے، ارے بھائی چلو ذرا سناٹا ہے جنت میں، چلو نا 2-4 نعرے لگاؤ، ماتم کی ڈیوڑ اٹھاؤ، ہائے ہائے ہائے، چلو سناٹا ہے جنت میں، سناٹا. ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں فرشتے. یہ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، جملے تراشی نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی سورہ حدید، اور دور سے پڑھیے جا کے سورہ. اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ اس شان کے ہیں کہ فرشتے ان سے خوشامدیں کر کر کے تھک گئے. او بھائی چلو، دروازے کھلے ہیں جنت کے، چلو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلو جنت تمہاری مشتاق ہے، چلو. کون ہے اس کیٹیگری کے لوگ، اس کوالٹی کے لوگ کون ہیں جو بڑی بے نیازی کے ساتھ کہ چلو ہم نہیں جاتے جنت میں، بیٹھے. تو تلاش کرو اسی دھرتی پر، اسی دنیا میں یقیناً کوئی قوم ایسی ضرور ہے کہ جس کے پاس جنت سے بہتر مقام موجود ہے. یہ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو پہلے سے جنت سے بہتر جگہ پر
ہے, تبھی تو کہہ رہے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. میں کیسے آؤں آپ کے قریب, آپ کے دلوں میں اترنا چاہتا ہوں. مجھے قرآن نے مجبور کر دیا. ارے بھائی یہ لوگ کون ہیں جو بڑی بے نیازی سے کہہ رہے ہم تو نہیں جاتے, یہیں بیٹھے رہنے دو, جاؤ چھوڑو, نہیں جاتے تمہاری جنت میں. کون ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس جنت سے بڑی جگہ ہے. بس مسلمانوں نہیں, کائنات کے لوگوں سے میرا چیلنج ہے, بتاؤ دنیا میں کون سا مذہب وہ ہے کہ جس کے پاس جنت سے بڑی بہتر جگہ ہو؟ جس قوم کے پاس جنت سے بہتر جگہ ہے یہ وہی لوگ ہیں. عیسائیوں کے پاس ہے جنت سے بہتر جگہ, یہودیوں کے پاس ہے, کسی کے پاس ہے جنت سے بہتر جگہ؟ صرف ایک قوم ہے, وہ ہے عزاداروں کی قوم. سننا ہے آپ؟ ارے سو رہے تو بھائی اچھی طرح سوئیے, صلوات پڑھے محمد عالم. یہ کچا پکا بس سوئیے. ہمارے یہاں آدھا ادھورا کام نہیں چلتا. سوئیے تو پورے طریقے سے سوئیے, جاگیے تو پورے طریقے سے جاگیے. اور اگر ایسی مجلس میں بھی سو گئے تو بھیا پھر جاگیں گے کب؟ صورتحال کیا میں یہ بتا رہا ہوں. کون قوم ہے وہ, کون فرقہ ہے جو فرقہ یہ ثابت کر دے کہ میرے پاس جنت سے بہتر جگہ ہے؟ وہی ہے کہ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا, وہ تو ہر وقت جنت سے بہتر جگہ پہ بیٹھا ہے. کون ہے؟ میں نے چیلنج کر دیا منبر سے, وہ عزادار ہیں اہل بیت کے چاہنے والے. کا دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس کربلا ہے. کا کربلا کیا ہے؟ کربلا جنت سے بہتر ہے. اگر دلیل نہ دوں تو منبر سے اترنا پسند نہیں کروں گا. خدا موت دے دے, توجہ کریں, جنت سے بہتر ہے کربلا. کسی کے پاس جنت سے بہتر جگہ نہیں ہے سوائے ہمارے آپ کے. غور کریے گا, چونکہ ہمارے پاس کربلا ہے. کہ کربلا جنت سے بڑی اہم امپورٹنٹ عظمت والی جگہ ہے. کہ کیسے؟ اب دلیل سنیے, بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے چٹکی بجاتے بجاتے دلیل. یہ بتاؤ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کے پرائز کیا ہے؟ اب پڑھوں پرائز, بینام آپ کے سامنے رکھوں. قرآن سورہ دہر 76واں سورہ آیت نمبر 12, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والوں, ہم نے جنت تمہیں جزا میں دے دی, تم نے ہمیں جنت کی قیمت دے دی, ہم نے جنت تمہارے حوالے کر دی. کیا قیمت دی اہل بیت نے؟ 3 دن 5 روٹیاں پر ڈے, 15 روٹیاں گئی, جنت بک گئی. جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ کتنی روٹیوں میں بکی جنت؟ 15 روٹیاں کتنے کلو آٹے میں بنیں گی؟ تخمینہ لگا لو کتنے کا ہوگا آٹا. اور پھر پیچھے جائیے 1400 برس, کیا قیمت ہوگی؟ چلو 2 درہم 5 درہم 15 درہم لگا لو. 15 درہم کی روٹیوں میں اہل بیت نے, فاطمہ نے جنت خرید لی. جنت کی قیمت ہے 15 درہم. توجہ چاہ رہا ہوں, کیا قیمت ہے؟ 15 درہم. میں نے منبر پر دعویٰ کیا کیا ہے؟ کربلا اہم ہے جنت سے, قیمتی ہے جنت سے. کا دلیل کیا ہے؟ وہ تمہاری جنت ہے جو فاطمہ کے 15 درہم میں خرید لی جائے, اور یہ کربلا ہے جو حسین 60,000 درہم میں خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, 60,000 درہم قیمت ہے کربلا کی, 15 درہم قیمت ہے جنت کی. حساب آپ لگا لیجئے جنت کتنی اہم ہے. حسین نے خریدی ہے کربلا 60,000 درہم. حساب آتا ہے کہ نہیں؟ خاموشی تو بتاتی ہے نہیں آتا. ارے 60,000 درہم کہاں 15 درہم کا, 15 ورسے 60,000 وہ جنت ہے. تو کیا بھائی پاگل ہیں ہم؟ 60,000 درہم کی چیز کو چھوڑ کر 15 درہم والی میں جائے.
ادھر جنت ہے. ایک عزادار کی مجلس ہے. ختم ہو گئی گفتگو, تمام ہو گیا بیان. مسعود حسین صاحب نقوی, میں تو بیچاروں کو جانتا بھی نہیں, آپ جانتے, آپ کی کمیونٹی کے, آپ کی سوسائٹی کے انسان تھے, آپ کے سماج کے. ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنین کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. میں بھی ممبر سے ان کے لیے اچھے خیالات ظاہر کر رہا ہوں. مومن ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, خدمت گزار ہوں گے, ملنسار ہوں گے, با کردار ہوں گے, با تقویٰ ہوں گے, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, خود آل رسول سے تعلق رکھنے والے. آل رسول سے تعلق رکھنے والا غلط ہو ہی نہیں سکتا, تو ان کے کردار میں تو کچھ ہوگا. نمازی بھی ہوں گے, روزے دار بھی ہوں گے, میں نے کچھ دیکھا تو نہیں. مگر ایک چیز 100% کہہ سکتا ہوں, عزادار تو تھے. میں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا ان کو, روزہ رکھتے نہیں دیکھا, خیرات کرتے نہیں دیکھا, کچھ عمل کرتے نہیں دیکھا. مگر چونکہ ان کی مجلس ہو رہی ہے اور آپ کی یہاں پر حاضری بتا رہی ہے کہ وہ عزادار تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, عزادار تھے. اب عزادار کی منزل سنیے. 1.5 منٹ کے مسائل ہیں, شاید روتے ہوئے اٹھے اگر توجہ دے لیں, کمال کی بات. اللہ اکبر. عزادار کی منزل کیا ہے؟ یہ منصب اب دنیا الگ ہے, آپ کی کوالٹی الگ ہے, آپ مانگے گئے ہیں, آپ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں. اپنے اس منصب کو, اس کے صاف و شفاف چہرے کو کبھی غلط حرکتوں سے میلا نہ ہونے دینا. ذمہ داریاں ہیں عزاداروں کی, اور مسلمانوں سے زیادہ. عزادار کیا ہوتا ہے؟ اگر لغت مودت میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو عزادار کا ترجمہ ہے حسین کا وفادار. جہاں وفاداری ہو اپنے جلووں کے ساتھ. کیا منزل ہے عزادار کی؟ کیا مقام ہے عزادار کا؟ کیا ملے گا اس کو؟ اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا. اللہ کیا جزا دے گا یہ بھی نہیں بتا سکتا. آپ ہیں عزادار, آپ کے آنسوؤں میں کیا قیامت کی کیفیت ہے کہ جنہیں لینے رومال زہرا آتا ہے. آوازیں بلند ہوئی. فاطمہ زہرا آتی ہے ہر مجلس میں. آپ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. شہر کانپور کے یہ 12 رونق افراد, معزز سامعین, اپنے اپنے گھروں سے آئے, دور دراز سے آئے ہیں, مگر اللہ سلامت رکھے, صحت مند ہیں, تندرست ہیں, ہیلدی ہیں. خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ کسی مصیبت سے دو چار نہیں ہے. اچھے نہ اچھے رہیں, شاد و آباد رہیں, فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے حصار میں محفوظ رہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی پریشانی نہیں. آئے ہیں اچھی حالت میں آئے, احسان نہ جتانا ہم مجلس میں آئے, اچھی حالت میں آئے ہو. سوچو اس کو جو جنت البقیع سے پسلیاں تھام کے آئے, ہے نا. دیکھیں استدلال یا نکات یا پوائنٹ نہ سمجھ میں آئے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے, مگر مصائب یہ تو تصور سے. شہزادی آتی ہے پہلو سنبھالے ہوئے. دنیا میں جہاں بھی کئی مجلس ہوتی ہے تو حسین کی دکھیا ماں وہاں پر پہنچتی ہے, اور اکیلی نہیں پہنچتی. میں نے روایت دیکھی ہے, ایک 4 سال کی یتیمہ سکینہ. ذرا منظر دیکھیے, نفسیات سے تعلق رکھتی ہے بات. اللہ اکبر. عزا خانے کے باہر جب تشریف لاتی ہے تو سکینہ ٹھہر جاتی ہے. بی بی کہتی ہے بیٹی کیوں رک گئی؟ دادی کی جان سکینہ آگے بڑھو. بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے.
ننھی بچی گریا خیزی کے عالم میں عزا خانی یا مقام مجلس کے دروازے پر انٹرنس پر کھڑی رہتی ہے. شہزادی کہتی ہے فاطمہ بڑھو بیٹی چلو مجلس میں چلو. سکینہ کھڑی ہیں. اب جناب فاطمہ کے سوال ہی میں جواب ہے کیوں کھڑی ہیں. جناب فاطمہ سکینہ کو دیکھ کے کہتی ہے بیٹی چلو یہ مجلس گاہ ہے, فرش عزا بچھا ہے, چلو گھبراؤ نہیں, یہاں کوئی تماچے مارنے والا نہیں, یہاں کوئی تمہیں ستائے گا نہیں. یعنی 1400 برس کے بعد بھی سکینہ کو شمر کے تماچے نہیں بھولے, ظالموں کی سیلیاں نہیں بھولی ہیں. سکینہ آتی ہے دادی کے کہنے پر. جب آتی ہے اور دروازے سے دیکھتی ہے آپ کے نورانی چہرے, رومال آنکھوں پہ رکھے ہوئے, آنسو بہا رہے ہیں, لبوں پر آوازیں گریا ہے, تو بچی کے ننھے ننھے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور کہتی ہے دادی اماں یہ کسے رو رہے ہیں. کہا بیٹی یہ تیرے مظلوم باپ کو رو رہے ہیں. بس ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگار ان کے بچے ایسے یتیم نہ ہوں جیسے میں یتیم ہوئی ہوں. اب بی بی مستجاب الدعوات ہے, ان کی دعا تھوڑا ہی رد ہو سکتی ہے. اجرکم علی الحسین. فاطمہ زہرا آتی ہے اور ایک ایک عزادار کے آنسوؤں کو رومال میں محفوظ کر کے لے جاتی. سن 61 ہجری سے 1445 ہجری تک فاطمہ زہرا کا یہ عمل جاری ہے کہ آنسوؤں کو رومال میں ذخیرہ کر کے لے جاتی ہے. ایک سید زادے عالم نے اس روایت کو پڑھ کر یہ جاننا چاہا کہ ان آنسوؤں کا ہوتا کیا ہے. انہوں نے وظائف و اوراد کی کتاب دیکھی, اعمال کی کتابیں دیکھی, تو ایک عمل ملا کہ 40 جمعرات اگر آپ یہ عمل کرو گے تو فاطمہ زہرا کی زیارت نصیب ہوگی. ان عالم دین نے 40 شب جمعہ وہ عمل کیا پابندی سے شرائط کے ساتھ. 40ویں جب شب جمعہ آئی اور نصف رات کا عمل تھا تو دیکھا کہ فاطمہ زہرا تشریف لائی اور کہتی ہے بیٹے 40 شب جمعرات تو نے ہم کو بلانے کے لیے زحمت کشی کیوں کی ہے. کھڑے ہو گئے, ہاتھ جوڑ گئے. دادی میرا ایک سوال ہے. کہاں بتا سوال کیا. کہا جہاں بھی مجلس ہوتی ہے دنیا میں آپ جاتی ہیں. کہاں میں جاتی ہوں. کہا کیوں جاتی ہے. کہا آنسو لاتی ہوں. کہا ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہے. تو ایک مرتبہ کہتی ہے کیا تو نے روایت نہیں پڑھی میرا حسین جب گھوڑے سے گرایا گیا تھا تو روایت دیکھی کہ حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے. کہ زخم تو گنے جا سکتے ہی نہیں تھے, اتنے تھے انگنت لا تعداد بے شمار زخم تھے. کہ تھے نا. کہاں بی بی تھے. کہ میں ان آنسوؤں کا مرہم بنا کر انہی زخموں پہ لگاتے. سوچئے آپ کا مقدر, عزاداروں کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں ختم ہو گئی مجلس, متوجہ ہو جائے ذرا سا کربلا پہنچا دے, ایک چند لمحہ کے لیے کربلا پہنچا دے اپنے آپ کو. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بی بی 1400 برس سے آپ آنسو لے جا رہی ہیں, ابھی تک آپ کے مظلوم بیٹے کے زخم مندمل نہیں ہوئے, ٹھیک نہیں ہوئے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلو زہرا سے حسین ظاہر ہوئے اور کہا اے عالم دین اپنی جگہ پر ٹھہر جا, ماں کو پریشان نہ کر. اور کہا سن تمہارے آنسوؤں نے میرے زخم ٹھیک کر دیے. آبا کا دامن ہٹایا اور کہا دیکھو زخم ٹھیک ہو گئے. اس نے ہاتھ جوڑے. پھر جب مولا زخم ٹھیک ہو گئے اب آنسو کو جا رہے, تو اب حسین نے کہا میرے قریب آ, ادنو منی میرے قریب آ. جب وہ قریب آیا تو آبا کا دامن کھولا, پیراہن ہٹایا, سینہ سامنے کیا اور کہا دیکھ میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے مگر اکبر کے سینے پر جو نیزہ لگا تھا اس کا زخم میرے سینے پر ہے, یہ مندمل نہیں ہو رہا. جب کوئی میرے اکبر کی شہادت پڑھتا ہے تو میں مزار میں سکون سے نہیں رہ پاتا, نکلتا ہوں, بال پھیلاتا ہوں, کربلا کی خاک اپنے بالوں پہ ڈالتا ہوں. دیوانہ واہ علی اکبرہ واہ مظلومہ واہ ولدہ واہ غربتہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق